بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ واری پیران پیر غوث احمد سید کے جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم ابھی مجلس نمبر 3 شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت مجلس شروع ہوئی تھی اس وقت کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے اور یوم جمعہ ہے 8 شوال المکرم 545 ہجری، پیران پیر غوث احمد سید کی خانقاہ، یہ اس وقت کا تاریخ ہے۔ اور آج ہم جو بیان کر رہے ہیں 28 جولائی 2024 مطابق 21 محرم الحرم 1446 ہجری بروز اتوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے فقیر، تو غنی بننے کی تمنا مت کر، کیا عجب ہے کہ وہ تیری بربادی کا سبب ہو، اور اے مبتلا مرض، تو تندرستی کی آرزو مت کر، شاید وہ تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ صاحب عقل بن، اپنے ثمر کو محفوظ رکھ، تیرا انجام محمود ہوگا۔ قناعت کر اسی پر جو تجھ کو حاصل ہے، یعنی مطلب جو بھی اللہ دیا اس پر قناعت کرو، قبول کر لو، اور اس پر زیادتی کا خواہاں مت ہو۔ جو چیز تجھ کو حق تعالیٰ تیرے مانگنے پر دے گا وہ مقدر ہوگی، میں اس کو آزما چکا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ پکی ہے، اس کو قبول کر لو، اس کو میں آزما چکا ہوں۔ البتہ اگر بندے کو خلق کے اعتبار سے مانگنے کا حکم کیا جائے تو سوال میں مذائقہ نہیں، یعنی دعا بھی کرنے کا احکام ہے، دعا بھی کر سکتے کہ حکم کے وقت جو مانگے گا اس میں برکت دی جائے گی اور گندگیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، اور مناسب ہے کہ عفو جرائم و عافیت دارین اور دین و دنیا و آخرت میں دائمی معافی تیرا سوال اکثر رہے۔ فقط اسی سوال پر قناعت کر، اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو انتخاب نہ کر کہ اپنی طرف سے تحسیس کر کے وہ شے مانگے جو حق تعالیٰ نے از خود تیرے لیے منتخاب نہیں کی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ تم کو جو چیز عطا نہیں کر رہا اس کو بار بار اصرار کر کے مت دعا کرو، اور جو چیز اس پہ چھوڑ دو، ایک دو بار کر کے چھوڑ دینا، تو بار بار۔ اور متکبر مت بن، ورنہ اللہ تجھ کو توڑ دے گا۔ اپنی جوانی، اپنی قوت، اپنے مال کے گھمنڈ میں اللہ اور اس کی مخلوق پر تکبر مت کر، ورنہ تجھ کو گرفتار کرے گا اور پکڑے گا۔ ان کا پکڑنا جن کو پہلے پکڑ چکا ہے، پس اس کی پکڑ سخت دردناک ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تیری زبان مسلمان ہے مگر قلب مسلمان نہیں، تیرا قول مسلمان ہے مگر فعل مسلمان نہیں۔ تو اپنی جلوت میں مسلمان ہے مگر خلوت میں، یعنی اکیلے میں تو لوگوں میں میں مسلمان برا، اور اکیلے میں تو مسلمان نہیں، بولتے غلط کام کر رہا، غلط سوچ رہا، غلط عمل کر رہا، مگر خلوت میں مسلمان نہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب تک تو نماز پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا اور سارے نیک کام کرے گا، مگر ان اعمال سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود نہ سمجھے گا، تو منافق ہے۔ یعنی سب کرنے کے بعد بھی تو غلط کام کر رہا، نماز بھی پڑھا وغیرہ، مگر دل سے تو غلط ہے، غلط کام کر رہا، غلط سوچ رہا، تو بیکار ہے برے ہو، تو کرنا بیکار ہے، تو منافق ہے اور اللہ عز و جل سے دور ہے۔ اب اللہ کی جناب میں اپنے تمام افعال و اقوال اور خصیص مقاصد سے توبہ کر۔ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جن کے اعمال میں مخلوق کی خوشامد نہ ہو، جن کی خوشامد نہ ہو، وہی لوگ صاحب یقین ہیں، اہل توحید ہیں، مخلص ہیں، اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت و آفات پر صبر کرنے والے ہیں، اس کی نعمتوں اور عطاؤں پر شکر کرنے والے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے قلوب سے، اور اس کے بعد اپنے باطن سے۔ جب مخلوق کی طرف سے ان کو ایذائیں پہنچتی ہیں تو ان کے روبرو وہ ہنستے ہیں۔ شاہان دنیا ان کے نزدیک موہوم، وہ بے اختیار ہے،
یعنی اللہ والے مصیبت تکلیف بھی آئے تو ہنستے رہتے، بولتے مطلب یہ ہے کہ انہوں شکوہ شکایت نہیں کرتے اللہ والے کسی سے بھی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا نہیں بولتے، تو ان کے خوش رہنے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں، جبکہ اندر سے وہ تکلیف زدہ ہے، وہ بے اختیار ہیں۔ اور زمین میں جو کچھ مخلوق آباد ہے ان کے نزدیک سب مردہ ہیں، عاجز ہیں، بیمار ہیں اور محتاج ہیں، ان کے اعتبار سے جنت گویا ویران ہے کہ اس کی تمنا نہیں، دوزخ ان کے اعتبار سے گویا بجھی ہوئی ہے کہ اس کے خوف سے واسطہ نہیں، نہ زمین ہے نہ آسمان، اور نہ اس میں کوئی باشندہ، ان کی جہتیں متحد ہو کر صرف ایک جہت رہ جاتی ہے، اول وہ دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ تھے، پھر آخرت اور اہل آخرت کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد اس سے بھی نظر ہٹ گئی اور دنیا و آخرت کے رب کے ساتھ ہو گئے، لاحق ہو گئے اللہ اور اس کے محبین کے ساتھ چلے، اس کی محبت میں اپنے قلوب سے، یہاں تک کہ اس سے واصل ہو گئے اور راستہ چلنے سے پہلے رفیق کو حاصل کر لیا، اپنے اور اس کے درمیان راستہ کھول لیا کہ وہ ان کو یاد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ یہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کو، یعنی بند فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَشْكُرُونَ، جو آیت ہے قرآن، اللہ کیا ہو رہا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مطلب یہ ہے کہ ذکر اذکار بندہ کرتے رہیں گا رات دن، تو اللہ تعالیٰ جو بندہ ذکر اذکار کر رہا اس کا نام لے کے فرشتوں کے سامنے وہ بندے کا ذکر کر دو، فلاں فلاں بندہ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرا بندہ میرے کو یاد کر رہا، اس کے لیے میں نے جنت پکی کر دی، اس کو بخش دیا۔ جب تک کہ یہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس یادداشت نے ان کے بوجھ اور گناہ ان سے اتار پھینکے، غیر اللہ کے ساتھ یہ مقصود ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ موجود، غیر اللہ کے ساتھ بھی رہتے اور حق کے ساتھ بھی، غیر اللہ بولتے ہیں جیسے ہم کام کاج کر رہے ہیں دن بھر، غیر اللہ سے واقف نہیں ہے، مگر پھر واقف بھی ہے، ہر شے میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہر شے میں اللہ کا نور دیکھ رہے ہیں، تو وہ مطلب ہے یہ غیر اللہ کے ساتھ یہ مقصود اور حق تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے سنا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو، ابھی جو آیت اللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ یہ تم غور میرا شکر کرو اور ناشکر مت بنو، یعنی میرا شکر ادا کرتے رہو، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، ناشکر مت بنو۔ انہوں نے حق تعالیٰ کا قول منجملہ اقوال کے سنا کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، یعنی اللہ و میں اس کا ہم نشین ہوں، یعنی میں اس کا دوست ہوں، ہم نشین بولتے دوست، میں اس کا ہم نشین ہوں، اسی لیے تو اللہ ولی کے معنی وہی برا نا، میرے دوست ہو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ غیر اللہ کے ساتھ یہ مقصود ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ موجود۔ انہوں نے سنا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو، اور میرا شکر کرو اور ناشکر مت بنو، پس انہوں نے اس کی یاد کو لازم پکڑ لیا، اس تمام میں کہ وہ اس کو یاد فرمائے گا، یعنی اس خواہش میں اللہ والے کیا کرتے، اللہ والے میرے تو یہ آیت جب سنے لوگ اللہ والے تو اللہ والوں کو یقین بیٹھ گا کہ ہم اس کو یاد کریں تو انہیں ضرور ہم کو یاد کریں گا، یہ ذہن میں رکھتے اللہ والے، یہ تمام ہے کہ وہ ان کو یاد فرمائے گا۔ انہوں نے حق تعالیٰ کا قول منجملہ اقوال کے سنا کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، بس انہوں نے چھوڑ دیا مخلوق کی مجلسوں کو اور ذکر حق پر اکتفا کیا کہ ان کو اس کی ہم نشینی حاصل ہو۔ صاحبو بول ہوس مت بنو تم لوگ، شرطا پا ہوس ہو، یہ علم تم کو بغیر علم کے مفید نہ ہوگا، تم حاجت مند ہو کہ عمل کرو کتاب اللہ پر، جو حکم الہی ہے کہ نماز وغیرہ فرائض یومیہ پر روزانہ، اور زکوٰۃ، درود، زکوٰۃ و روزہ وغیرہ فرائض سالانہ پر ہر سال مدت العمر عمل کرتے رہو، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، ایک دن دو دن، ہمیشہ کیسے عمر بھر تک، مدت العمر تک، یعنی روزہ رہنا، نمازیں پڑھنا کرنا، یہاں تک کہ اس کا پھل تمہارے ہاتھ آئے۔ صاحبزادہ تیرا علم تجھے پکار رہا ہے کہ میں تجھ پر حجت ہوں، یعنی علم یہ گواہی دے رہا، حجت، اگر تو نے مجھ پر عمل نہ کیا، یعنی اصرار کر رہا ہے، علم کیا کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، تو عمل کر،
مطلب یہ ہے کہ جو بھی علم لیتے ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا، جیسا کہ شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، غلط ہے، تو ہم اس کو روک رہے ہیں، یہ ہمارا علم مل گیا کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، تو ہم رک جا رہے ہیں، اس سے نہیں کر رہے، تو یہ عمل وہ بول رہا تم عمل کرو، علم لینے بعد ہر چیز کا علم، ہر چیز کا جو علم ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، مطلب یہ جو بھی علم مل رہا۔ ہاں، بے عملی کا مجرم بتانے کو سرکاری گواہ کا کام دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم پکارتا ہے عمل کو، پس اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسا کہ روز نماز پڑھ رہے ہیں، روز بلا ناغہ بچپن سے پڑھتے تو پورے سورے یاد ہو گئے، علم کا سورہ یاد ہوگا، خل کا، فلح کا، ناس کا، کافرون کا، تبت دیکھا، اللہ کو متحد، ہر وہ سورہ یاد کر لیے تو یاد ہوگا۔ تم بچپن سے نماز پڑھتے آئے 15-20 سال، 20 سال اچانک چھوڑ دیے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تو آیتیں بھی بھولتے چلے آتے تھے۔ بہت سے علم کا سورہ یاد رہیں گا، اس کے بعد کا یاد نہیں آتا، اگر یاد آ گیا ایک سطر یاد آ گئی دوسری سطر بھول جاتے، تو کیوں بھولتے؟ علم پہلے دعوت دیا تھا ہمارے کو، علم آیا دعوت دیا تو تم اس پہ عمل کرے تو یاد ہو گیا تم، پھر وہ عمل تم کیا کرے چھوڑ دیا عمل کرنا، علم تو نہیں، عمل کیا کرا چلے گیا واپس، علم چلے گا، عمل کرتے رہتا علم ٹھہرا رہتا۔ ہاں، آپ سے علم پکارتا ہے کہ عمل کو، پس اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے۔ علم کے چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی برکت چلی جاتی ہے اور محنت ہی محنت رہ جاتی ہے، اپنے مولا سے اس کا سفارش کرنا رخصت ہو جاتا، اور تیری حاجتوں کے وقت اس کا تیرے پاس آنا بند ہو جاتا ہے، علم رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پوست ہی پوست رہ گیا، کیونکہ علم کا مغز عمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ بادام ہے، بادام کا اصل مغز ہے کھانے کا، چھلکا نہیں کھاتے، چھلکا پھینک دیتے، تو علم بھی ویسی ہے، علم ایسی چیز ہے عمل کرنے کی چیز ہے، اگر عمل نہیں کرے تو چھلکے کے برابر ہوگا، علم رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پوست ہی پوست رہ گیا، کیونکہ علم کا مغز عمل ہے۔ تیری مطابقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح نہیں جب تک کہ اس شریعت پر عمل نہ کرے جس کا آپ نے تجھ کو حکم دیا ہے، اور جب تو آپ کے ارشاد پر عمل کرے گا تو وہ تیرے قلب اور باطن کا استقبال کریں گے اور ان کو اپنے رب کے حضور میں پیش کریں گے۔ تیرا علم تجھ کو پکارتا ہے لیکن تو سنتا نہیں، کیونکہ تیرے دل ہی نہیں اس کو سن، اپنے دل کے کان سے اور باطن کے کان سے اس کا کہنا مان، یعنی کیا بول رہے ہیں، اس کو بہت غور و فکر سے جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو غور کرو، فکر کرو اور اس پہ عمل کرو، یہ مطلب تو باطن کے کان سے اور اس کا کہنا مان کہ تو اس سے نفع پائے گا، اگر عمل کریں گے تو نفع پائیں گے۔ وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا تجھ کو مخرب بنائے گا، علم کے نازل فرمانے والے علیم کا جب تو اس حکم پر عمل کرے گا جو پہلا علم ہے تو دوسرے علم کا چشمہ تجھ پر جاری ہو جائے گا، یعنی تم ایک علم حاصل کرنے کے لیے جو سجو کریں گے تو پہلا علم جو ہے وہ مل جائے گا، اس کے بعد دوسرا علم بھی تم کو خود بخود ملتے چلے گا، پھر تیسرا علم بھی ملتے چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گا، جو پہلا علم دوسرے علم کا چشمہ تجھ پر جاری ہو جائے گا اور تجھے وہ چشمے بہتے ہوئے حاصل ہوں گے۔ یہی حکم وہ علم اور ظاہر و باطن جو تیرے قلب کو بھر دیں گے، اس وقت تجھ پر اس نعمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ اس سے بھائیوں اور مریدوں کی غمخواری کرے، کیونکہ علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا اور مخلوق کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ کتنے منٹ؟ 15۔ صاحبزادہ جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا بھرپور اجر دیا جائے گا، ان گنت۔ کھا اپنے کسب کے ذریعے سے اور مت کھا اپنے دین کے ذریعے سے، کہ دین کو بیچ کر معاش کمانا حرام ہے، کما اور کھا اور اس سے دوسروں کی غمخواری بھی کر، مومنین کی کمائی صدیقین کے طبق ہیں۔
جو کماتے ہیں وہ صلح کی نظر کر دیتے ہیں، ان کی وسائل معاش تو صرف فقراء و مساکین کی غرض سے ہیں، وہ مخلوق تک رحمت کے پہنچانے کی آرزو میں رہتے ہیں، اسے حق تعالیٰ کی رضا اور اپنے لیے اس کی محبت چاہتے ہیں۔ وہ سن چکے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی حق تعالیٰ کی عیال ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا، اللہ کے عیال کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا شخص ہے۔ اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے گونگے بہرے اندھے ہیں، چونکہ ان کے قلوب حق تعالیٰ کے قریب ہیں، اس لیے وہ غیر کی بات سنتے نہیں، غیر کو دیکھتے نہیں۔ قرب ان کو متوالا بنائے رکھتا ہے، یعنی اللہ کے جو قرب حاصل ہو جاتی ہے اس میں مست رہتے، ہیبت ان پر چھائی رہتی ہے اور محبت ان کو محبوب کے پاس مقید رکھتی ہے۔ مطلب ایک ہیبت ہے، ڈر کے، اللہ سے ڈر خوف سے ہمیشہ بندھے ہوئے رہتے، ہر وہ یہ بال سے باریکی کو غور و فکر، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ تنہائی میں بھی ہو یا مجمع میں ہو تو عمل کرتے رہتے ہو، تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا۔ پس وہ جلال و جمال کے درمیان رہتے ہیں کہ نہ دائیں طرف جھکتے ہیں نہ بائیں طرف، ان کے لیے صرف سامنے کا رخ ہے جس کا پیچھا نہیں، ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ انسان، جنات اور فرشتے اور قسم قسم کی مخلوق ان کے خدام ہیں، یعنی اولیاء کے، اللہ والوں کے خدام بنے ہوئے یہ مخلوق خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ انسان، جنات اور فرشتے اور قسم قسم کی مخلوق ان کے خادم ہیں۔ حکم اور علم ان کو غذا پہنچاتا ہے، فضل خداوندی اور سیراب کرتا ہے۔ انس حق وہ اس کے فضل کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے انس کا شربت پیتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا شغل ہے جس نے مخلوق کی باتیں سننے سے ان کو روک دیا ہے۔ پس وہ ایک جنگل میں ہیں اور مخلوق دوسرے جنگل میں، یعنی دیکھو کتنی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ والے اپنی الگ دنیا میں رہتے سب کے ساتھ، مگر وہ متقی، پرہیزگاری، تقوی پہ جو رہتے وہ بتا رہے ہیں، یعنی اس کی مثال دے رہے ہیں، جنگل میں رہتے اور مخلوق دوسرے جنگل میں۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر مخلوق کو احکامات خداوندی کا حکم دیتے رہتے ہیں، یعنی مخلوق کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور اللہ کا حکم دیتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں ہر احکامات خداوندی کا حکم دیتے ہیں اور ممنوعات خداوندی کی ممانعت کرتے رہتے ہیں، یعنی جو چیز منع ہے اسلام میں وہ روکتے رہتے کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اور حقیقت وارث وہی ہیں، یعنی انبیاءوں کی جو وارث اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ ولی ہیں، اللہ والے ہی وارث ہیں۔ ان کا کام مخلوق کو خدا کی طرف لے چلنا ہے، وہ تبلیغ کر کے لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کرتے ہیں، چیز کو اس کے موقع پر رکھتے ہیں اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دیتے رہتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حقوق لیتے نہیں، یعنی اللہ والے کسی کا حق ایک پیسے کا بھی نہیں مارتے۔ اگر وہ نہیں مار رہا کہ تو وہ سمجھو اللہ والا ہے، اگر وہ پیسے مار رہا ہے، لوگوں کے دھوکے دے رہا ہے، چاہے 1 روپیہ یا 10 روپے بھی کسی سے جھوٹ بول کے دھوکہ دے، تو اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ حلیہ ڈال لیا ہے اللہ والا تو وہ الگ بات ہے، کوئی بھی کسی کا بھی طرح کا حلیہ ڈال سکتا، کوئی ولی کا بھی ایک حلیہ ڈال کے لوگوں کو الو بنا سکتے، دھوکہ دے سکتے، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ پہچان ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے پہچان ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اللہ والا ہوں بورا بار بار تو اس کے پہ نظر رکھو کہ انہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، کسی کا مال تو نہیں ہڑپ رہا۔ اگر چوری چھپے ہڑپ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو سمجھو اللہ والا نہیں ہو سکتا، دنیا دار ہے وہ۔ اپنے نفس اور طبیعت کے اقتضاء سے نہیں کرتے، وہ اللہ عز و جل کے بارے میں محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، وہ سراپا پا اللہ ہی کے ہیں، غیر کا ان میں ذرہ بھی حصہ نہیں۔ جس کی حالت تام ہوئی، اس کی محبت کامل ہوئی، یعنی پورے پکے اللہ والے ہو گئے تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند کر لیتا، اس میں کوئی بلا شبہ نہیں رہیں گا۔
تب اس کی محبت کامل ہو گئی، یعنی اللہ سے جو کر رہا تھا یعنی وہ کامل ہو گئی محبت، اور نجات و فلاح حاصل ہوئی، اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ کب کریں گے؟ انسان بھی اس سے محبت کرے گا جب اللہ و بندے سے محبت کرنے لگ جائیں گا، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں مخلوق کی بھی محبت ڈالیں گا، تو لوگ محبت کرنے لگ جائیں گے وہ اللہ والے سے۔ انسان، جنات و فرشتے، زمین و آسمان، اے مخلوق و اسباب کی پرستش کرنے والے اور حق تعالیٰ کو بھول جانے والے، اور اے منافق، تو چاہتا ہے کہ مرتبہ ہاتھ آ جائے اور تیری یہی حالت بے فکری، کسل و تونگری کی رہے جو اب ہے۔ تیری کوئی حرمت و عزت نہیں ہے کہ بلا محنت و کسب عطا کا مستحق ہو۔ اگر دن جھکا پھر توبہ کر، اس کے بعد علم سیکھ، عمل کر اور اخلاص پیدا کر۔ اگر یہ نہ ہوا تو کبھی ہدایت نہ پائے گا، یعنی اس کو کیسا بھی جا کے توبہ کرو، کسی پیر کنے جا کے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو اور وعدہ کرو، بیت مطلب یہ کہ توبہ کر کے پھر سے کلمہ پڑھ کے پھر سے راہ راست پہ آ جاتا ہوں کہ وعدہ کر لو، تاکہ تمہاری زندگی میں فلاح پا لیں گے۔ تو ورنہ پھر ایسا اگر نہیں کریں گے تو ساری زندگی گمراہی میں گزریں گی، اچانک موت آ جائیں گی تو گمراہی کی حالت میں موت آئیں گی، تو وہ بڑی بدبخت موت رہیں گی۔ وہ یہ موت کارآمد رہیں گی، اللہ والوں کا ساتھ رہیں گا، جنت میں رہیں گے، اعلیٰ مقام پہ رہیں گے، ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے وہاں بھی۔ اگر یہاں اپنے نفس کو مار دیے، یہاں اللہ والوں کی صحبت سنگت اختیار کرے، علم لیے اور عمل کرے تو نجات ہے، ورنہ یہاں اگر چھوڑ دیے پیر کو، اللہ والوں کو چھوڑ دیے، اپنے آپ منمانی کر لے رہے ہیں، تو زندگی تو گزر جاتی۔ اب جیسا کہ 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، آج 20-25 سال کے ہو گئے تم لوگ، یہ 25 سال تم دیکھے تک چلے گئے، اور 25 سال یوں ہی گزر جاتے، پھر دیکھے تک گزر جاتے، تو وہ ناکامی ہے وہ۔ اگر وہ اور 25 سال جو گزارے ہیں وہ اگر اس میں غفلت میں گزارے تو بڑی بدبختی ہے، اور وہ بہت بڑا بد نصیب انسان ہے جو غفلت میں اگر گزارا۔ اب اللہ تعالیٰ شعور دیا، عقل دیا، سمجھ دیا، اور ویسے وسائل پیدا کرا کہ اللہ والوں کو جان رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو کبھی ہدایت نہ پائے گا۔ افسوس ہے تجھ پر، میرے اور تیرے درمیان کچھ عداوت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جھڑکتا ہوں، بجز اس کے کہ میں سچی بات کہتا ہوں اور سچ بات تلخ معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جو بات آپ جو بیان کر رہے ہیں، اب میں بھی جو بولا تھوڑی سخت ہے بات، تھوڑی تکلیف دہ ہے بات، مگر کڑوی ہے مگر سچی ہے، اگر عمل کر لیے تو فائدہ مند ہے، اور اللہ کے دین کے متعلق تیرا لحاظ قائم نہیں رکھتا۔ بے شک میری تربیت مشائخ کے درشت کلام اور غربت و فخر کی درشتی پر ہوئی ہے کہ بد دینی دیکھ کر ضبط اور نصیحت کے وقت رعایت نہیں کر سکتا۔ جب میری طرف سے تم کو کوئی قول معلوم ہو تو اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے سمجھ کر قبول کر۔ ارے جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں پیران پیر غوث عبدالصغیر رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، تو ایک ایک لفظ کیا بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، تو گویا تو یہ سمجھ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میں بول رہا ہوں، اس کو اللہ بول رہا سمجھ کے اس کو قبول کرو، ہو رہا ہے قبول کرو، کیونکہ وہی ہے جس نے مجھ سے کہلوایا جب تو میرے پاس آیا کرے تو اپنے آپے سے برہنہ ہو کر آیا کر، یعنی اپنے نفس اور خواہش کے کپڑے اتار کر۔ اگر تیرے دل کی آنکھیں ہوتی تو مجھ کو بھی تو دیکھتا برہنہ، یعنی میں اتنا عمل کر چکا ہوں، برہیں کہ برہنہ کے مطلب ہے کہ میں اتنا کر چکا ہوں، تو بھی برہنہ ہو کیا، یعنی نفس کو مار دے، کچل دے، بالکل سچا بن کیا تو دیکھ پھر۔ یعنی بے نفس و بلا خواہش، مگر تیری بیمار سمجھ تیرے لیے آفت ہے، یعنی دل دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا بول رہے ہیں کہ کیا ہے کہ چھوڑو، تو نفس کو کچل دو، بول رہے ہیں مار دو۔ نفس کو کب ماریں گے، کچھ لیں گے، تم کسی پیر کنے جا کے بیٹھیں گے، تربیت لیں گے، تعلیم لیں گے، تو نفس خود بخود مر چکے۔ جیسا کہ اب اس وقت بھوک لگ رہی، اس وقت نیند آ رہی، اس وقت وہاں جانا ہے، ایک کام میں جانا ہے، پھنسے ہوئے، تکلیف ہے، وہاں جانا ضروری ہے، ایک ہے مسئلہ، مگر کیا کریں، نفس کو مار رہے ہیں، انہوں کیا کریں، نیند کو مار رہے ہیں، انہوں کیا کریں، ان کو بھی کچھ کام ہے، بھوک لگ رہی کام ہے، انہوں بھی مار رہے ہیں۔ تو یہ مارنا اچھا ہے، تو یہی فرما رہے ہیں، نفس کو مارو، 1000 باتوں کی ایک بات ہے، نفس کو مارو،
تو نفس کو ماریں گے تو ملیں گا نا اللہ. ہر چیز جو بھی خواہش پیدا ہو رہی کھا رہے ہیں, جو چیز پیدا ہو رہی وہ لا لے رہے ہیں. ویسا نہیں کرنا ہے, اس کو روک دینا ہے, اپنی خواہش کو روک دینا, وہ ہے کمال. کبھی کبھی ایسا نہیں, جیسا کہ بھوک لگ رہی, پیٹ کا حق ہے, جائز ہے, بھوک کھانا ہے, کبھی کبھی اس کو تڑپانا بھی ہے. کبھی کبھی اس کو ایسا تڑپانا ہے 2 دن تک نہیں کھانا ہے. تو غوث پاک ایسا کرتے تھے, سرکار ایسا کرتے, 20 دن تک اپنے پیٹ میں کھانا نہیں ڈالے, 20 دن تک, کبھی 4 دن, کبھی 3 دن, ایک وقت آیا 20 دن. تو آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ نہ چلنے آ رہا تھا, نہ بات کرنے آ رہا تھا, ایک دم اٹھنے بھی نہیں آ رہا تھا, بیٹھنے بھی نہیں آ رہا تھا. تو کچھ لوگ آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے, وہ لوگ دیکھے سرکار پڑے ہوئے ہے, ہاتھ لگا کے دیکھے کوئی حرکت نہیں, پلٹا کے دیکھے کوئی حرکت نہیں. کس کو؟ غوث پاک سرکار, جہاں بیٹھ کے آپ ذکر اذکار کرتے تھے پہاڑوں میں, کھانا نہیں, پانی نہیں, بس پتے کھا کے رہتے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ 20 دن تک نہیں کھائے تھے. تو لوگ جب آئے زیارت کرنے, ملاقات کرنے, دیکھے ارے یہ تو پڑ گئے ایک دم, ایسا سانس لے کے دیکھے تو سانس بھی نہیں آ رہی, ہاتھ ہلائے تو ہاتھ نہیں ہل رہا. تو سب لوگ متفق رائے کر کے بولے حضرت کا وصال ہوگا, چلو لے کے چلیں گے شہر کو, لے آ کے وہاں پہ تدفین کر دیں گے. بلکہ اٹھا کے لا کے جب نہلانے تختے پہ ڈالے تو آپ کے رگاں پورے ہرے ہو گئے تھے. آپ کا رنگ گورا تھا, خوبصورت تھے, تو پورے رگاں آپ کے ہاتھوں کے, پاؤں کے, یہ گلے کے رگیں پورے ہرے ہو گئے تھے, یعنی لال رہنے کی جگہ ہرے ہو گئے. تو جیسے آپ پہ پانی ڈالنے کے کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو لوگوں کی آواز کان میں آئی. تو جب آپ حرکت کر کے اٹھے, ارے کیا ہوا, نہیں آپ کو ہم وصال ہوگا سمجھے, نہیں میں بھی زندہ ہوں. پھر آپ پھر جنگلوں میں. تو یہ کون کر سکتا, بولو ایسا کر سکتا کیا کوئی؟ ہم 1 ٹائم 2 ٹائم برداشت کرتے, تیسرے ٹائم تو نہیں ہوتا, 1 دن کے بعد تو دوسرے دن تو نہیں ہوتا. نہیں, اپن کیا نہیں کر سکتے, 2 دن 3 دن نہیں کر. تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے, یہ بہت بڑے, ہاں غوث پاک سرکار کا ہی وہ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لیا. ہم شکر گزار ہیں غوث پاک سرکار کے کہ ہم ان کے ہیں, ان کی آل کے ہیں, ان کے نسب کے ہیں, ان کے تعلیمات پر ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے, یا اللہ ہم تمام گناہوں کو معاف فرما, ہم تمام کو سیدھے رستے پر چلا, آفات بلیا سے محفوظ رکھ. ہمارے مریدین متقین جتنے حاضر ہیں ان کے بھی جو مسئلے مسائل اس کو حل کر دے مالک, جو پریشانی ملوث ہے وہ پریشانی کو دور فرما دے. جو بے روزگار ہے روزگار سے لگا, جو سرکاری روزگار کی تلاش میں ان کو سرکاری روزگار لگا, جو کاروبار میں پریشان ہیں ان کے کاروبار میں وسعت دے, خوشحالی دے. جو ذاتی گھروں کے لیے کوشش میں ان کو ذاتی گھر کر دے, جو بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ان کے شادیوں کے انتظامات کر دے, جو اور دیگر مسئلے مسائلوں میں پریشان ہیں ان کے بھی مسئلے مسائل حل کر دے. میرے کو جتنے لوگ اپنے رشتہ دار, دوست, احباب جو حاجتوں کے لیے بولے وہ بھی تمام حاجتیں پورے کر مالک. جو دور دور سے فون کر کے بولے فلاں حاجت ہے, ان کی وہ حاجتیں بھی پورے کر دے میرے مالک. پیران پہ غوث صغیر کے وسیلے سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے, پنجتن پاک کے وسیلے سے, تمام دنیا بھر کے اولیاء اکرام کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں مالک. ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما, ہماری کوتاہیوں کو دور فرما, ہمارے گناہ کو معاف فرما, اور اس محفل کو ہمیشہ جاری و ساری رکھ میرے مالک. ماشاء اللہ سرکار کی جو 21 تاریخ چل رہی مالک, اس کو قیامت تک میری نسلوں میں بھی جاری رکھ, میرے مریدین میں بھی جاری رکھ مالک. اس محفل کو قیامت تک قائم و دائم رکھ دے میرے مالک. ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. جو میرے کو دعاؤں کے لیے بولے, مصیبتیں پریشانی اللہ بلا کے دور ہونے, ان کے بھی مسئلے مسائل اللہ بلا ہٹا دے مالک, پریشانی دور فرما. اور جو دلی مقاصد لے کے میرے کو بول, ان کے بھی دلی مقاصد پورے کر دے میرے مالک. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.